اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال اللہ سبحانہ وتعالی انہ علی کل شیء شہید۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے جو ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ سیر سلوک باطنی سفر ہے، انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، اس حرکت کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، معرفت بغیر مشاہدے کے نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ مشاہدہ نہ کر لیں اس کے قریب نہیں ہو سکتا، قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے صفات اور اس کے اسماء کے تجلیات اس پر نہیں ہوتے۔ اللہ کو ہم یا تو جلالی صفات سے جانتے ہیں یا تو جمالی صفات سے۔ جلالی صفات وہ جو قہار ہے، عزیز ہے، جمالی صفات وہ جو رحیم ہے، کریم ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یعنی وہ اس صفات کا مشاہدہ کر رہا ہے جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اپنے آپ کو فنا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کو امام علیہ السلام اپنی ایک دعا میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہم نور ظاہری باطاعتک، پروردگارا میرے ظاہر کو تیری اطاعت سے روشن کر دے، میرے باطن کو تیری محبت سے روشن کر دے، وباطنی بمحبتک میرے قلب کو تیری معرفت سے روشن کر دے، وقلبی بمعرفتک میرے روح کو تیرے دیدار سے روشن کر دے، وروحی بمشاہدتک اور میری حقیقت، میرے سر کو تیرے ذات کے قرب سے روشن کر دے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال و اکرام۔ اس دعا میں امام نے پورے منازل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پہلے اطاعت، پھر محبت، پھر معرفت، مشاہدہ، پھر اس کے جلالی اور جمالی صفات کے تجلیات اس پر ہوتے ہیں۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھلائیں گے انہیں آفاق میں اور انفس میں، یہ دیکھ کر وہ جان لیں گے کہ وہ حق ہے، حق کے علاوہ جو کچھ ہے اعتباری ہے، فرضی ہے، باطل ہے۔ یہاں پر وہ توحید محض حاصل کر لیتا ہے، اس کثرت میں وحدت کو پا لیتا ہے، اس خدا کو دیکھتا ہے جس کا ایک فعل ہے جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، جس کی ایک صفات ہے جو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، وہ اللہ، اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے، خدا اسے دکھا رہا ہے۔ پھر رب العزت فرماتا ہے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد رب العزت فرما رہا ہے تم میرے ملاقات کو لے کر شک میں ہو، الا جان لو انہ بکل شیء محیط، خدا ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہر جگہ پر چھائی ہوئی ہے۔ جب یہ انسان جان لے گا کہ وہ شاہد ہے اور محیط ہے تو وہ اس علامتوں میں، اس نشانیوں میں اسی کو پائے گا، اسی کے فعل کو پائے گا، اسی کے صفات کو پائے گا اور اسی ذات کو پائے گا۔ انسان مادی دنیا میں غرق ہے،
اس کی مثال سمندر کی ہے۔ سمندر یعنی دنیا، جس میں غرق ہوتا جا رہا ہے، اتنی گہرائی میں جاتا جا رہا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے تو ایسے موج ہے جو اس کو مار رہے ہیں اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ جب وہ اٹھنا چاہتا ہے تب مال، دولت، شہرت، بچے، کئی ایسے رکاوٹیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ایسا ایک موج آ جاتا ہے جو اس کو پھر ڈبا دیتا ہے۔ اس اثنا میں ایک ایسی ہوا چلتی ہے، ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں۔ اس ہوا کا نام جذب الہی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ٹھان لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، مگر وہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی۔ کچھ لمحے کے لیے شاید وہ حاصل ہو جائے، وہ سمجھنے لگتا ہے یہ کیفیت مجھے نجات دے دے گی۔ اگر کوئی شخص اس کیفیت کو درک کر لے تو وہ دنیاوی حجاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس سمندر سے اپنے آپ کو نجات دے لے گا، مگر بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جو اس جذب الہی کو برقرار رکھتے ہیں اور مراقبہ، محاسبہ، پریکٹس، ریاضت کر کے اس کو مقام بنا دیتے ہیں۔ جب چاہے وہ کیفیت ان کے اندر طاری ہوتی ہے، جب چاہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان جب مراقبہ، محاسبہ اور ریاضت کرتا ہے تو ظاہری کثرات سے بچ جاتا ہے۔ مال، دولت، بچے، یہ اپنے آپ کو شاید بچا لیں، ظاہری دنیا سے شاید تعلق توڑ دیں، خلوت میں وقت بتائیں، تنہائی میں وقت بتائیں اور لوگوں سے تعلق کم کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری کثرات سے وہ بچ جائیں، مگر باطنی کثرات سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم خیال ہے، وہ عالم نفس ہے جسے عالم انفسیہ کہتے ہیں۔ وہ ایسے خیالات، وہمیات کی دنیا ہے جو ہم اس ظاہری دنیا سے حاصل کیے ہیں۔ وہ ظاہری دنیا سے تو وہ تعلق کاٹ دیں، مگر یہ جو خیالات، وہمیات ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہے، تو اسے بہت دقیق ریاضت کرنا پڑتا ہے، دقیق مراقبہ کرنا پڑتا ہے، دقیق حساب و کتاب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس سے نجات پاتا ہے، نفس کے خواہشات سے بچتا ہے۔ جب وہ ریاضت اور مراقبہ کرتا ہے، کچھ اسٹیجز وہ جو پار کرتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ خیالات اور وہمیات مجھ سے ختم ہو چکے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اسے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا، نفس، خلق، شیطان، یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اسے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال پانی کا جو حوض ہوتا ہے، کئی دنوں تک پانی اس میں جمع ہے، ظاہراً آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ جب آپ حوض میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کنجال جمع ہو چکی ہے اور چکناہٹ کی وجہ سے آپ اس پہ چل نہیں پا رہے ہیں اور پورے پانی کو جو ہے آلودہ کر دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر کچھ ایسے خیالات چھپے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ خیالات میرے اندر نہیں ہیں، مگر وہ ابھر کر آتے ہیں جب آپ تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں پر اب فیض الہی آپ پر نازل ہونا ہے، وہاں پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ پر اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس راہ سے روک دیتے ہیں۔ جب آپ قوی مراقبہ کر کے اس وادی سے اپنے آپ کو پار کر لیتے ہیں
عالم نفس سے نکل کر عالم روح میں وارد ہوتے ہیں۔ جب آپ عالم روح میں وارد ہوتے ہیں، اس کے صفات، اس کے اسماء کے تجلیات ہوتے ہیں، آپ فنا تک پہنچتے ہیں، جسے ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ میں فنا ہو جانا، اس کی صفات کے تجلیات کا مشاہدہ کرنا، اس کے بعد بقا باللہ کی منزل ہے، اس سے باقی رہنا۔ جو خدا کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں، اسے مردہ نہ سمجھے، یہ زندہ ہے اور خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے اور خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ایک ہے ظاہری جہاد، اللہ کی راہ میں خود شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے جہاد اکبر، جو اپنے نفس کو مار ڈالتا ہے، جو اپنے نفس کو قتل کر دیتا ہے، اور وہ خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر خدا کا وجہ، چہرہ۔ یہاں پر ہلاک ہو جانا وہ نفس کا ہلاک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ حق ہی حق ہے، وجہ ہے، حق ہی حق ہے، اسی کے صفات ہے ہر جگہ پر، اسی کا چہرہ ہے ہر جگہ پر، وہ جہاں دیکھتا ہے اسی کو پاتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اور جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ما عند اللہ باق، جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم ائمہ اطہار کو وجہ اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ امام فرما رہے ہیں نحن اسماء اللہ، یعنی ہم سب اس کے ظہورات ہیں، یہ تمام اسماء اس کے ظہورات ہے۔ انسان فنا فی اللہ سے نکل کر بقا باللہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے اس مرحلے پر پہنچا دیا تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ جو فنا فی اللہ ہے وہ مقام ربوبیت میں ہے، اور جو بقا باللہ ہے وہ مقام الوہیت میں ہے، اس کی جنت میں ہے۔ اور آدم کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا تھا، اس کی تجلیات کرایا تھا جہاں پر سب موجود ہے، اور آدم ہر ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تعلیم دی ہے۔ آدم کو اللہ نے بقا باللہ کے مقام پر پہنچا دیا، مقام الوہیت تک پہنچا دیا، مقام الوہیت کو ظاہر کر دیا، جہاں ہم اس کی جنت میں ہیں، رزق پا رہے ہیں، اور ہر ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ اور آدم ملائکہ کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہر وجود کے متعلق علم رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وجود میں آیا، اسے اسماء سے ظاہر ہوا، اور اس کے اندر کیا کوالٹیز پائے جا رہے ہیں، کیا قوتیں پائے جا رہے ہیں۔